وطلوع الشمس من مغربها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پوری مجلس سے، پورے مجمع والوں سے بڑے دردمندانہ دل سے اپیل کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ زور سے، اتنی زور سے کہ یہ پوری فضائیں اور آب و ہوا گونجنے لگے، ایک بار زور سے درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، ہزاروں کی تعداد میں تشریف لائی ہوئی عزیز ماں بہنوں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ. حضرت مولانا مفتی عبد الباری صاحب، انعام الباری صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں تندرستی کے ساتھ، حوصلوں کے ساتھ، روشن مستقبل کے ساتھ زور سے آمین کہو. اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع دیکھ کر بڑا دل خوش ہوا، لگتا ہے جیسے کوئی اجتماع ہو رہا ہے. یہ حضرت مولانا مفتی انعام الباری صاحب مد اللہ ظلکم کی رات دن کی محنت اور کاوش کا نتیجہ ہے، اور ان کے ساتھ ان کے رفقائے کار کی محنت. پورا مجمع زور سے آمین کہو. اللہ ان سب کو نظر بد سے اور نظر حسد سے بھرپور حفاظت فرمائے. بزرگان محترم، مائیں اور بہنیں، بہت دور سے آیا ہوں، گجرات سے، اور ان لوگوں نے بڑی محنت سے مجھے بلایا ہے. یہاں پہنچنا بڑا تکلیف والا کام تھا، مگر اللہ نے ان کے اخلاص کی برکت سے پہنچا دیا. کچھ درد دل کی باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں. مجھے زور سے انشاءاللہ کہہ کر آپ لوگ نوازیں گے، زور سے بول کر کہ آپ لوگ دھیان سے سن کر عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے بھی انشاءاللہ. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں اور عزیز ماں بہنوں، یہ دنیا جس میں ہم اور آپ آباد ہیں، یہ میری اور آپ کی نہیں ہے، اللہ کی ہے، اللہ کی ہے، اللہ کی ہے. ہم کرایہ دار ہیں، ہم کو اللہ نے رہنے کے لیے دیا ہے. یہ دنیا اسی وقت ٹھیک چلے گی جب ہم اللہ کے حکموں پر زندگی گزاریں گے. آج قیامت کے زمانے کے آخری مسلمانوں نے اللہ کے حکموں کو سائیڈ پر رکھ دیا، دین کی تعلیم کا مذاق اڑانے لگے. جیسے مدرسے کے طالب علم نے تقریر میں کہا، مگر یاد رکھو آج میں آپ کو یہ دلیلوں سے ثابت کر کے بتلاؤں گا کہ دنیا کے علم میں اتنا پاور نہیں. پورا مجمع زور سے بے شک بولو. میری ایک عادت ہے زور سے بلوانے کی، تاکہ میں یہاں سے یہ درد دل لے کر جاؤں اور میرے دل کو اطمینان ہو کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. بولو زور سے بے شک. دنیا کے علم سے زیادہ اللہ نے دین کے علم میں بولو بے شک پاور رکھا. بے شک زور سے نہیں ہوا، زور سے بے شک بولو. اب بات جب بھی کوئی بات کہی جائے پوری طاقت کے ساتھ جواب دو. حضرت مولانا نے آپ کی بڑی تعریف کی کہ آپ زندہ دل لوگ ہو، زندہ قومیں اس طرح جواب نہیں دیا کرتا. یہ دنیا میری اور آپ کی نہیں ہے، اللہ کی ہے. وقت کا بادشاہ ہو
یا عام پبلک کا آدمی ہو یا بھیک مانگنے والا فقیر انسان ہو، بولو زور سے، بے شک سب کے سب اللہ کے کرایہ دار ہیں۔ یہ دنیا میری اور آپ کی نہیں، رہنے کے لیے دی ہے، وقت پورا ہو جائے گا تو یہاں سے اٹھا کے قبرستان لے جائیں۔ اب قیامت بہت قریب آ گئی، بڑی نشانیاں شروع ہو گئی، کان کھول کر سن لو، چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی، بڑی نشانیوں میں ہم لوگ داخل ہو گئے۔ لہذا اپنی آخرت کی تیاری کر کے، جو وہاں سوال جواب ہوں گے، زندگی کا حساب مانگیں گے، اس کی تیاری کر کے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر رونے کا وقت آئے۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اس دنیا میں اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ نبیوں کو بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک، حضرت ادریس علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، بیچ میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام آ جاتے ہیں، اور سب سے اخیر میں زور سے پڑھو درود شریف، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن اور حدیث لے کر بھیجا، آپ پر نازل فرمایا۔ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان اور مخلوق کی کتاب نہیں ہے۔ زور سے بے شک بولو، یہ قرآن صرف اور صرف، زور سے بے شک بولو، اللہ ہی کی کتاب۔ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ خود نے کیا ہے کہ اس کی حفاظت میں کروں گا، قوموں کے اوپر یا امت محمدیہ پر حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کا مسئلہ آیا تو لحافظون فرمایا، اور پچھلی آسمانی کتابوں کا ذکر آیا تو لحافظون نہیں فرمایا۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ من شیء، عربی میں استحفاظ کہا جاتا ہے، حفاظت قوموں سے مانگی تھی پچھلی آسمانی کتابوں کی، قوموں نے حفاظت نہیں کی تو وہ کتابیں بدل گئی، وہ کتابیں اللہ ہی نے اتاری تھی، مگر حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، قوموں پر ڈالی، قوموں نے حفاظت نہیں کی تو بدل گئی۔ اب ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی کہ کتاب اللہ ہی کی ہو، جیسے تورات اللہ کی تھی، زبور اللہ کی تھی، انجیل اللہ کی تھی، صحف ابراہیم اور موسیٰ جو ہے، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام پر جو چھوٹے چھوٹے صحیفے اور کتابیں اتاری وہ اللہ کی تھی۔ دوبارہ زور سے بولو بے شک پورا مجمع، قرآن پاک بھی اللہ ہی کی کتاب، مگر اس کی ذمہ داری حفاظت کی اللہ نے اپنی ذات پر لے لی۔ ہم کو کیسے پتا چلے گا اللہ نے اپنی ذات پر لے لی حفاظت؟ یہ مدرسہ آپ کا جو حضرت مفتی انعام الباری صاحب کا مدرسہ ہے، تنظیم المومنین، اگر میں غلطی نہ کرتا ہوں یہی ہے نا، مسلمین، تنظیم المسلمین، یہ مدرسے میں آج 11 بچے حافظ قرآن ہوئے۔ جب یہ نمونے آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، بولو زور سے بے شک کہ آپ کا دیا ہوا مال، بولو بے شک صحیح راہ میں استعمال ہو گیا۔ یہ نمونے ابھی آئیں گے آپ کے سامنے۔ یہ بچے 11 کے 11 حافظ قرآن ہوئے، یہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی اپنی ذات پر۔ اس میں بعض اتنے چھوٹے چھوٹے، ابھی میں اتر دیناج پور جا کر آیا، کلکتہ، بہار کشن گنج آیا تھا، اس کے بعد ناگالینڈ گیا، آسام گیا، اور خدا جانے ابھی کشمیر سے آ رہا ہوں، اس سے پہلے 4 دن یو پی میں تھا۔ سب جگہ جلسے ہو رہے ہیں، رجب اور شعبان پورا ہمارا جلسوں سے بھرا ہوا ہے۔ بعض تو اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 8-8 9-9 سال کے، ابھی 10 سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچے، 10 سال میں داخل بھی نہیں ہوئے، اور اللہ نے ان کے سینے میں پورا قرآن اتار دیا، حافظ قرآن ہو گئے۔ اگر ارریہ کی مارکیٹ سے گزر جائیں، اکیلا وہ بچہ گزر جائے تو کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہے۔ بڑی عمر کا آدمی قرآن سنا رہا ہو رمضان میں تراویح، اور بڑی عمر کا آدمی غلطی کرے تو پیچھے سے چھوٹے سے نابالغ بچے کو حق ہے کہ وہ بڑے آدمی کی غلطی کو سدھارے۔ اللہ نے اس کو پاور دیا، حق دیا۔
بڑی قیمتی بات اللہ نے یاد دلائی، 100 کروڑ روپے بھی اس کا بدلہ نہیں بن سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ سننے کے بعد کوئی زور سے نعرہ لگائے گا اور آپ لوگ اللہ اکبر سے جواب دیں گے، تو ہی شرط پہلے پوری کرو، تو ہی وہ 100 کروڑ سے روپے زیادہ قیمتی بات بتلانے جا رہا ہوں حافظ قرآن کے بارے میں۔ پہلے بولو انشاءاللہ زور سے نعرہ لگاؤ گے؟ اور یہ کوئی آج کی بدعت نہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث میں آیا ہے، صحابہ فرما رہے جب کوئی دین کا مسئلہ ہمارے سامنے آتا، قرآن حدیث کا علم کھلتا، فکبر وکبرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ اکبر زور سے پڑھتے تھے اور صحابہ بھی زور سے تکبیر اللہ اکبر لگاتے تھے۔ ادھر سے کوئی سٹیج پر سے لگائے گا نعرہ تکبیر اور آپ لوگ اللہ اکبر کہیں گے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی میری بات نہیں، آپ کی بات نہیں، یہ اللہ کی عظمت اور عزت کی بات ہے، اس لیے نعرہ لگانا کہ اللہ ہی سب سے بڑھ کر۔ وہ بات جو سنانے جا رہا ہوں قیمتی، جو 100 کروڑ روپے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، میری بات پوری ہو اس سے پہلے ادھر سے نعرہ لگنا چاہیے اور آپ لوگ دھیمے سے نہیں، زور سے اللہ اکبر کہنا ہے، اتنا زور سے کہ فضائیں گونجنی چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو آپ کو زور سے ادھر سے کوئی نعرے تکبیر بلند کرے گا اور آپ کو اللہ اکبر سے فضا کو گنجانا ہے۔ وہ بات سنی، اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بعض تو اتنے چھوٹے چھوٹے حافظ قرآن ہیں، نابالغ، جیسے میں نے ابھی کہا ارریہ کے بازار سے گزر جائے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے سینے میں اللہ کا پورا کلام محفوظ ہے۔ اب سنیے وہ بات سنا رہا ہوں، یہ وہ نابالغ بچہ ہے چھوٹی سی عمر کا جس کے سینے میں پورا قرآن 30 پارے اندر اللہ نے اس کے سینے میں اتار دیا۔ اب سنو دھیان سے وہ جو بات سنانے جا رہا ہوں، اتنا چھوٹا ہے 8-9 سال کا کہ اس کے ماں باپ، سنیے دھیان سے، اس کے ماں باپ اگر کسی شادی میں جائے یا موت میت میں یا جنازے میں جائے تو اس حافظ قرآن بچے کو جو ان کی سگی اولاد ہے اپنے مکان کی چابی یہ ماں باپ اپنی سگی اولاد حافظ قرآن کو نہیں سونپتے، اس لیے کہ چھوٹا بچہ ہے، پڑوس کی عورت کو دے کر جاتے ہیں کہ میرا بچہ مدرسے سے آ جائے، حفظ کلاس کر رہا ہے، حافظ قرآن ہو چکا ہے، اسکول بھی جا رہا ہے، 9 سال کی عمر ہے، ابھی 4تھا دھورن پڑھ رہا ہے، 4تھی کلاس میں یا 5ویں کلاس میں، چھوٹا سا بچہ ہے، اگر میں اس کو چابی دے دوں گی ماں کہے گی تو ہو سکتا ہے چھوٹا سا بچہ ہے مکان کھلا چھوڑ کر بھاگ گیا، کتے گھس گئے، گدھے گھس گئے، یا گیس کو چولہا چالو رکھ دیا، آگ لگ گئی، چولہا چڑھ گیا، اس ڈر کے مارے ماں باپ اس حافظ قرآن جو چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا سا نابالغ بچہ ہے، اپنے مکان کی حفاظت کے لیے ماں باپ اس چھوٹے سے نابالغ حافظ قرآن کو اپنے مکان کی چابی نہیں دیتے۔ لگاؤ زور سے، مگر اللہ کو اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے انہی بچوں پر بھروسہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ دوبارہ میں کہتا ہوں، دوبارہ لگائیے، میں آپ کو بھی بول رہا ہوں، مگر اللہ کو اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے زور سے بولو، انہی بچوں پر بھروسہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب آئیے، اس قرآن میں کیا لکھا ہے؟ اللہ نے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتلایا، بال کیسے رکھنا ہے، قرآن میں نہیں، قرآن میں اشارہ ہے، قرآن تو صرف ایک چھوٹا سا اشارہ کرتا ہے، قرآن کو انسائکلوپیڈیا نہیں کہ اس کی ہر چیز کھول کھول کر بیان، قرآن تو اشارہ کرے گا، حدیث میں اس کی تفصیل آئے گی۔ بال کس طرح رکھنا ہے، جیسے آج کل کے بال رکھے جاتے ہیں، چاروں طرف سے منڈانا اور بیچ میں بال چھوڑ دینا، قرآن و حدیث آپ کو انکار کرے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں بتلایا ہے کہ قضا عام ہو جائے گا، اس کو قضا کہتے ہیں، چاروں طرف سے بال منڈا لینا، جیسا کہ آج کل ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، بالوں میں کلر کرتے ہیں اور بیچ میں بال چھوڑ دیتے ہیں۔ آمین کہو زور سے، اللہ ہمارے آمین کو، اللہ ہمارے ان جوانوں کے ایسے بال رکھنے سے، ایسی فیشن کرنے سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ قرآن کہے گا مونچھیں کترواؤ، قرآن یہ کہہ رہا ہے داڑھی بڑھاؤ، قرآن یہ کہتا ہے سیدھے ہاتھ سے شرٹ پینٹ
کرتا پائجامہ لنگی، پہلے سیدھا ہاتھ اور سیدھا پاؤں ڈالو، پھر الٹا پاؤں اور الٹا ہاتھ، اور نکالتے وقت پہلے الٹا ہاتھ، پہلے الٹا پاؤں اور پھر سیدھا پاؤں، پھر سیدھا ہاتھ۔ ٹوائلٹ میں جاؤ پیشاب پانی کرنے کے لیے تو پہلے باہر دعا پڑھو اور الٹا پاؤں رکھو، اور جب نکلو پیشاب استنجا سے فارغ ہو کر تو پہلے سیدھا پاؤں باہر نکالو، باہر نکل کر دعا پڑھو۔ بستر پر جاؤ داہنی کروٹ سو اور دعا پڑھ کر سو، بستر سے اٹھو تو پہلے دعا پڑھو۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھنے کے بعد پہلے دعا پڑھتے، اور کام کاج میں پہلا کام یہ کرتے کہ آپ اپنے مبارک ہاتھ سے بستر کو جو ہے بستر کو صحیح فرماتے تھے، یہ آپ کا پہلا کام ہوتا ہے۔ پھر آپ مسواک کرتے، پھر وضو کرتے، ضرورت ہوتی تو غسل کرتے آپ۔ یہ آپ کی زندگی کا طریقہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر تہجد پڑھتے، پھر فجر پڑھتے۔